جب مشرکین مکہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد سے زیادہ اذیت پہنچائی اور ان کی جان لینے اور اسلام کا نام مٹانے میں کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا، اہل اسلام مشرکین کے ہاتھ سے تنگ آ گئے اور مشرکین پر ہجرت تمام کرنے کا حق پوری طرح سے ادا کر چکے تو اپنے بچاؤ اور اپنے پیارے بلکہ جان سے بھی عزیز اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان المبارک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قلیل جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرکین کے مقابلے میں مدینہ منورہ سے نکلے۔ روانگی سے پیشتر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح مجاہدین کا جائزہ لے لیا تھا اور صرف انہی اصحاب کو ہمراہ لیا جو آپ کی نگاہ میں مقابلے کے قابل تھے۔ اگرچہ مدینہ منورہ کے تمام نوجوان جو مشرف با اسلام ہو چکے تھے اس جہاد میں شریک ہونے کی خواہش رکھتے تھے، مگر چونکہ مدینہ منورہ کی حفاظت بھی ضروری تھی اس لیے کسی کو جہاد میں شامل ہونے کی اجازت ملی اور باقیوں کو مدینہ منورہ کی حفاظت سپرد ہوئی۔ اب باپ بیٹے اور بھائی بھائی میں بحث ہونے لگی۔ ہر ایک کو جہاد کا شوق تھا، ایک دوسرے کو کہتا بھائی تم مدینے میں رہو مجھے جہاد میں جانے دو، بیٹا باپ سے کہتا آپ گھر پہ رہیں مجھے اجازت دے دیجیے، باپ کہتا نہیں بیٹا میں دنیا کا سب کچھ دیکھ چکا ہوں، ابھی تم نوجوان ہو مجھے شہادت کا رتبہ حاصل کرنے دو، تم کو تو پھر کسی نہ کسی جہاد میں شریک ہونے کا موقع دے دیا جائے گا، میری زندگی شاید دوسرے موقع تک وفا نہ کرے، میرے ہاتھ سے یہ موقع نہ جانے دو، مجھے شہیدوں میں شامل ہونے دو، مجھ سے جنت نہ چھنواؤ، مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تصدق ہونے دو، مجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں جان دینے دو۔ مگر مانتا کون تھا؟ سب کے سب اس شمع ہدان پر قربان ہونے کو تیار تھے، کس سے پیچھے رہا جاتا تھا۔ قرآن دازیاں ہونے لگیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی بحث چھڑ گئی۔ حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے بیٹے تو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کر اور مجھے اس جہاد میں جانے دے، مگر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ یہاں ٹھہریے اور مجھے اجازت دیجیے، میں شہادت کے لیے مر رہا ہوں، خدا میرے نصیب اچھے کرے، دیکھیے آپ میرے پیارے باپ ہیں، میری عرض قبول کیجیے۔ حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نہیں بیٹے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کے مقابلے پر تشریف لے جائیں اور میں یہاں عورتوں میں بیٹھا رہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو آئے ہم قرآن دازی کر لیں، جس کا نام قرآن دازی میں نکلے وہ جہاد میں جائے۔ چنانچہ قرآن دازی کی گئی اور قرآن دازی میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا اور وہ بہت خوش ہوئے، اور حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب خاموش ہو کر رہ گئے۔ ایک اور نوخیس لڑکا حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر بامشکل 16 سال کی تھی، لشکر میں چھپے رہتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ آتے تھے کہ اس خوف سے کہ کہیں اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد میں جانے سے نہ روک دیں، مگر اس قلیل لشکر میں وہ کب تک چھپا رہ سکتا تھا؟ آخر اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائزے میں آنا پڑا اور واقعی اس کی خورسالی کی وجہ سے اس کو اجازت نہ ملی۔ اس پر وہ زارو قطار رونے لگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس کی زاری دیکھ کر بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی طرح اور چند ایک نوخیز لڑکوں نے رو رو کر اور سخت منت سماجت سے جہاد میں جانے کی اجازت حاصل کر لی۔ جب اس سارے لشکر کی مردم شماری کی گئی تو ان کی کل تعداد 313 تھی اور بار برداری میں صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ اس ساز و سامان اور اس تعداد قلیل کے ساتھ اسلامی جماعت مشرکین کے مقابلے پر تیار ہوئی۔ جب کوچ کی تیاری ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تیرے بندے اور تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے شہر مکہ کے بارے میں دعائے برکات کی تھی اور تو نے قبول کی تھی
اسی طرح میں تیرا بندہ اور تیرا رسول تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اس شہر مدینہ کو برکت دے اور اس کے باشندوں پر اپنا فضل کر اور اس کے اندر کو پرسکون بنا اور پرامن بنا اور اسے ہر بلا سے محفوظ رکھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر اور ساز و سامان کی طرف نظر کر کے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ قلیل جماعت تیرے حکم سے جہاد کرنے جاتی ہے، ان کے پاس سواری کا سامان کافی نہیں، ان کو سواری دے، یہ برہنہ ہیں، ان کو لباس دے، یہ گرسنہ ہیں، ان کو سیر کر، یہ محتاج ہیں، ان کو اپنے فضل سے غنی کر اور ان کو دشمنوں پر غلبہ دے۔ اس دعا کے بعد اللہ کا نام لے کر لشکر اسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ اونٹ چونکہ تھوڑے تھے اس لیے یہ تجویز ہوئی کہ کچھ آدمی سوار ہو جائیں اور باقی پیادہ چلیں، اور کچھ دور جا کر سوار پیادہ چلیں اور پیادہ سوار ہو جائیں۔ اس طرح باری باری سوار ہو کر منزلیں طے کرتے جائیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باری باری سوار اور پیادہ چلے اور منزلیں طے کر کے چاہے بدر پر رونق افروز ہوئے۔ بے شک یہ جماعت نہایت قلیل تھی مگر اللہ ان کے ساتھ تھا اور ان کو اقتداء اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان اور کامل بھروسہ تھا۔ بلا شبہ ان کے پاس سامان نہ تھا مگر اتفاق، ایثار، صداقت، ہمت، شجاعت، صبر اور قناعت سے مالا مال تھے۔ ان کی لغت میں موت کے معنی رزم کے معنی بزم، فاقہ کے معنی روزے، زندہ کے معنی غازی اور مقتول کے معنی شہید تھے۔ وہ دنیا کو فانی اور عقبے کو باقی سمجھتے تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کو اپنی نجات ابدی خیال کرتے تھے۔ یہ قلیل جماعت اس ارادے اور عزم کے ساتھ مدینہ سے نکلی تھی کہ کفار عرب کا وہ بڑا قافلہ جو شام سے واپس آنے والا تھا، جس میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کو سخت سے سخت دکھ اور تکلیفیں دی تھیں اور جن کے ہاتھ سے اسلام نے سخت صحبتیں اٹھائی تھیں، اور جو اب تک اس نور خدا کو بجھانے پر آمادہ اور تلے بیٹھے تھے، اس قافلے کو راستے ہی میں جنگ کے لیے طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے اس پر نصرت پا کر دشمنان خدا کی جماعت کو توڑ دیں اور اہل اسلام کے حوصلے بڑھائیں۔ مگر اس قافلے کے سالار ابو سفیان کو پہلے ہی سے اس بات کی اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت راستے میں ان کی مذمت کرنے والی ہے۔ اس نے ایک آدمی نہایت تیز رفتار اونٹ پر سوار کر کے مکہ میں بھیج دیا تاکہ اہل مکہ کو ان کی حفاظت کے لیے بلا لے۔ جب وہ شخص مکہ میں پہنچا تو تمام مکی میں گھبراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اس قافلے کی باسلامت آنے میں سب کو دلچسپی تھی۔ اس پر عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل اور دیگر سردار ان مکہ اور 1000 آدمیوں کی جماعت سے، جس میں بڑے نامی گرامی جنگجو اور ذرہ پوش تھے، کوچ کرتے ہوئے چاہے بدر کی دوسری طرف اسی دن پہنچے جس دن کے اسلامی جماعت وہاں پہنچی تھی، اور پانی کے ایک کنویں پہ فریقین کے پانی بھرنے والوں کا مقابلہ ہوا۔ اس پر فریقین نے ایک دوسرے کے مقابل ڈیرے لگا دیے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بجائے قافلہ کے مکہ کے جنگجو اور باسامان سرداروں کے ساتھ مقابلہ پیش آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی اکرام سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے یک زبان ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گو دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور سامان حرب بھی ان کے پاس بہت ہے، مگر ہم سب کی جانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تصدق اور فدا ہے۔ ہمیں آپ جو حکم دیں گے ہم بصر و چشم بجا لائیں گے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جا تو اور تیرا رب دشمنوں سے مقابلہ کرتے پھرو، بلکہ ہم تو اللہ کے راستے میں اور اسلام کے لیے اپنی جانیں فدائے کیے ہوئے ہیں اور شہادت کے مشتاق ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے نصیب اچھے کرے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنی لشکر کی صفیں باندھ کر انہیں دشمن کے مقابلے میں کھڑا کیا۔
اسلامی لشکر کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نامزد ہوئے۔ ادھر ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کیں۔ وہ اسلامی لشکر کے قلیل تعداد دیکھ کر بہت ہی خوش تھے اور اس امید میں تھے کہ آنن فانن میں لشکر اسلام پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ لشکر مشرکین کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں نکلا۔ تینوں اسد تاپاہن پوش تھے۔ ان کو دیکھ کر لشکر اسلام میں سے 3 جوان انصار واہل مدینہ نکلے، مگر عتبہ نے بڑے زور سے للکارا کہ ہمارے مقابلے میں اہل قریش میں سے ہمارے رتبے کے جنگجو آئے، ہم اپنے سے ادنا آدمیوں سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو میدان سے واپس آنے کا حکم دیا اور مہاجرین اہل مکہ کی طرف نظر کی۔ اس پر مہاجرین میں سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ ذرا پہنے ہوئے میدان میں نکلے۔ جب عتبہ کے قریب گئے تو عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں ہوں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن مطلب، شیر خدا شیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر عتبہ نے کہا واقعی تو میرا ہمسر ہے اور ہم پلہ ہے، مگر تیری دائیں طرف کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ ہیں حیدر کرار علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن طالب۔ اس پر عتبہ نے کہا بے شک یہ بھی ہمارے برابر کا ہے، مگر تیری بائیں طرف کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ ہیں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ اس پر عتبہ نے کہا بے شک یہ بھی حزب نسخ ہے، ہمارا ہم پلہ ہے۔ اس پر تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو عتبہ کے بامقابل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے بامقابل اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شیبہ کے 2 بدو ہوئے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ عتبہ بے شک بڑا مشہور دلاور نامی گرامی جنگجو تھا، مگر مقابل پر بھی شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جنگی تلوار کا وار عرب میں کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ تھوڑی دیر ہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار عتبہ کو ذرا سر سے کاٹتی ہوئی اس کی کمر تک اتر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لگتے بھر میں ولید کا کام تمام کر دیا، مگر شیبہ نے چلاکی کے ساتھ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر تلوار کا وار کیا کہ پنڈلی صاف کٹ گئی۔ فوراً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیبہ کے مقابل ہوئے اور آن فان میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ان تینوں کے مارے جانے پر لشکر مشرکین میں ایک تہلکہ پڑ گیا اور ان پر سناٹے کا عالم چھا گیا، مگر لشکر اسلام کو بڑی خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ جب ابو جہل نے اپنے لشکر کو سہما ہوا دیکھا تو اس نے ان کو سخت اشتعال دیا کہ سب کے سب لشکر اسلام پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے کئی بار سخت حملے کیے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر بار ان کو پس کر دیا۔ پھر بھی لڑائی بڑے زور سے ہوتی رہی اور ابو جہل بار بار انہیں حملہ کرنے کی تائید کرتا رہا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف کھڑے تھے کہ 2 نوجوان لڑکے گلے میں تلوار لٹکائے آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم اسے کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو جہل خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے اور ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو جہل وہ کفار کے جھنڈے کے نیچے ہے، لیکن وہ بڑا آزمودہ کار جنگجو ہے اور تم ابھی بچے ہو، تم کب اس کے ساتھ عہد برا ہو سکو گے؟ مگر ان لڑکوں نے متعلق پرواہ نہ کی اور لشکر میں گھس کر تلواریں کھینچتے ہوئے ابو جہل تک جا پہنچے اور بجلی کی طرح اس پر وار کرنے لگے۔ ابو جہل ان کی وار کو روکتا تھا اور داؤ پا کر انہیں زخمی کیے جاتا تھا، مگر آفرین ان لڑکوں پر
انہوں نے ابو جہل کا مقابلہ نہ چھوڑا اور آخری جست کر کے وہ وار لگایا کہ ابو جہل کو گھائل کر کے زمین پر گرا دیا اور ساتھ ہی آپ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ فی الفور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بامقابل ہوئے اور ایک ہی وار میں اس کو گھائل کر کے میدان میں گرا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایسا شدید قتال کیا کہ اتنے نامی گرامی سرداروں کو قتل کیا۔ اہل مکہ اپنے سرداروں کے مارے جانے سے سب بے دل اور بے حوصلہ ہو گئے۔ اتنے میں بڑے زور سے آندھی آئی جس کا رخ مشرکین کی طرف تھا۔ مشرکین کچھ تو پہلے ہی دہشت زدہ ہو رہے تھے اور اب اس الہی لشکر طوفان سے اور بھی عاجز آ گئے اور پریشان ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اہل اسلام نے ان کا تعاقب کیا اور 70 آدمی گرفتار کیے۔ اس لڑائی میں مشرکین کی طرف سے 49 آدمی قتل ہوئے اور اہل اسلام کی طرف سے 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں 8 انصار اور 6 مہاجرین تھے۔ مشرکین کا تمام مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جو پیدل آئے تھے ان کے پاس 2 3 اونٹ ہو گئے۔ جو ننگے اور بھوکے آئے تھے ان کو لباس اور کھانا ملا، اور جو تندرست تھے وہ آسودہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کر لی۔ مسلمانوں کی قلیل جماعت کو دشمنوں پر غلبہ دیا اور اسلام کی بنیاد ایک مضبوط چٹان پر رکھ دی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔